الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. یہ سورۃ الہود کی 82 اور 83 نمبر کی آیات ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے اس زمین کو پلٹ کر اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ کر دیا اور ہم نے اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر مسلسل لگاتار برسائے یا تہ بتہ برسائے. تمہارے رب کے یہاں سے ان پتھروں پر خاص نشان لگے ہوئے تھے اور وہ بستیاں مکہ کے ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کی بات چل رہی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. حضرت لوط علیہ السلام نے گندے کاموں سے توبہ کرنے کے لیے نصیحت کی لیکن انہوں نے گندے کام بھی نہیں چھوڑے. راستے پر بیٹھ کر کے لوگوں کو لوٹنے کا کام بند نہیں کیا، چالو رکھا. جو لوگ راستے پر سے گزرے ان کو پریشان کرنا چالو رکھا. اللہ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ راستے پر جانے والوں کو پریشان مت کرو، ان کو لوٹو مت،
ان کو پتھر مت مارو، اپنی مجلسوں میں زور زور کے ساتھ ہوا مت چھوڑو اور اس کے ذریعے مذاق مت اڑاؤ، کبوتر اور مرغیوں کے کھیل اور اس کی حریفائی اور اس کے مقابلے مت کرو، مرد مرد سے، لڑکوں سے جو خواہش پوری کرنے کا گندا کام کرتے تھے، ایسے گندے کام چھوڑ دو۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات بالکل نہیں مانی۔ جو گندے کام کرتے تھے اسی گندے کام کے اندر وہ لوگ پڑے رہے۔ باہر سے کسی کے یہاں مہمان آتے تو مہمان کے ساتھ بھی وہ لوگ گندے کام کرتے تھے۔ پوری بستی کے لوگ آپس میں جمع ہو کر کے زبردستی باہر کے آدمی کو مجبور کرتے تھے گندا کام کرنے کے لیے۔ ایک بڑی بری بات یہ تھی کہ اس قوم کی شرم حیا ختم ہو گئی تھی۔ جو بھی گندے کام کرتے تھے اجتماعی طور پر کرتے تھے، ساموہک کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے، اوپنلی کرتے تھے، کھلم کھلا کرتے تھے۔ بڑوں کی، وڈیلوں کی کوئی شرم نہیں، عورتوں سے کوئی شرم نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کوئی شرم حیا نہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی قوم گناہ کرے اور گناہ کھلم کھلا کرنے لگے تو ایسے موقع پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سماج میں، قوم میں کچھ وڈیل لوگ ہو، لیڈر قسم کے لوگ ہو، بڑے ذمہ دار قسم کے لوگ ہو کہ لوگ ان سے شرماتے ہو، ان کے سامنے غلط کام کرنے کی ہمت نہ کرتے ہو، ایسے ہر سماج میں کچھ وڈیل اور ذمہ دار لوگ موجود ہونے چاہیے۔ جب کسی سماج میں وڈیل جو رعب والے ہو، دبدبے والے ہو، لوگوں کو برے کام سے روک سکتے ہو، وہ باقی نہ رہے تو پھر وہ سماج برباد ہو جاتا ہے۔ اور وڈیل ذمہ دار خود جب اپنا کیریکٹر اچھا رکھیں گے، خود کو گناہ اور برائی سے بچائیں گے تو پوری قوم پر ان کا ایک رعب اور دبدبا باقی رہے گا۔ وڈیل لوگ خود غلط کاموں میں لگ جاوے تو قدرتی ان کا رعب اور دبدبا لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے۔ ایک ہے کوئی آدمی حرام کام کرے چھپ کے، شرما کے، اور ایک ہے حرام کام کھلم کھلا کرے، پبلک کے سامنے کرے، کسی کا ڈر اور خوف نہ رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب، بڑی سخت پکڑ، بڑی سخت اللہ کی طرف سے وعید اور دھمکی قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پورا ایریا تھا، پورا علاقہ تھا جو اس وقت جارڈن کے اندر ہے۔ سدوم
ایک شہر کا نام تھا جو ان کا کیپٹل راجدھانی تھی، اور اس کے آجو باجو میں 5 یا 7 دوسرے بڑے مہانگر تھے، بڑے شہر تھے، اور یہ پورا پروونس، پورا اسٹیٹ ایسا گندا ہو گیا تھا کہ لوگ کھلم کھلا حرام کام کرتے تھے، بڑے کیا، چھوٹے کیا، جوان کیا، سب لوگ اس گندے کام کے اندر مبتلا تھے۔ اور یہ گندے کام کی ایسی لت بن گئی تھی کہ عورتوں پر سے ان کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، عورتوں پر سے ان کا مزہ ختم ہو گیا تھا۔ اور یہ بات عجیب ہے، حدیث شریف میں بھی آتی ہے، جو آدمی زنا کرتا ہے پرائی عورت کے ساتھ، تو دنیا میں اس کی کیش نقد سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی خود کی بیوی کے ساتھ حلال صحبت کرنے میں بھی مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو بھی زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی حلال بیوی کے ساتھ جو حلال صحبت کرنے میں مزہ آنا چاہیے وہ مزہ باقی نہیں رہتا ہے، جیسا لطف اور ٹیس آنا چاہیے۔ یہ حدیث کا مضمون ہے، اور سیدھی سیدھی مثال ہے، اگزامپل ہے۔ جن لوگوں کو باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے ان کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، یہ سیدھی سیدھی مثال ہے، اگزامپل ہے سمجھنے کے لیے۔ جن کی زبان پر لاریوں، ریسٹورنٹ، ہوٹلوں، ڈھابوں کے چاٹ لگ جاتے، پھر ان کو گھر کے کھانے میں مزہ نہیں آیا کرتی۔ یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ زنا کا ایک دوسرا خطرناک نقصان یہ ہوتا ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، کہ جب مرد پرائی عورتوں سے زنا کرے گا تو ان کی عورتیں پرائے مردوں کے ساتھ غلط کام کرے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عفو تعفو نساءکم، تم اپنا کیریکٹر پاک رکھو، تمہاری عورتوں کا کیریکٹر بھی پاک رہے گا۔ تم بگڑو گے تمہاری عورتوں میں بھی بگاڑ آئے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، خدا کی ایک غیبی سسٹم ہے۔ یہ آج تم نے کسی کی پرائی کی لڑکی پر، بہن، بیٹی، بہو پر گندی نظر ڈالی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی پر بھی گندی نظر ڈالنے والے تیار ہوں گے۔ یہ گنبد کی آواز ہے، جیسا بولتے ہو نا ایسے ہی پڑھ کے واپس آتے ہیں۔ یہ خدا کا ایک غیبی سسٹم ہے۔ تو یہ سدوم والے لوگ گندے کام کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو عجیب ان لوگوں کی طبیعت ہو گئی کہ عورتوں میں سے دلچسپی ختم ہو گئی اور حرام کاری میں لگ گئے، نبی کی بات بھی مانتے نہیں۔ اللہ نے عذاب بھیجا۔ خدا کی شان ہے، جیسا گناہ ہوتا ہے نا اللہ ایسی سزا دیتے ہیں۔ فرعون بہت دادا گیری کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، اللہ نے اس کو اوندا پانی میں ڈالا۔ یہ قوم سدوم والے الٹے کام کرتے تھے تو اللہ نے ان کو الٹنے کا عذاب دیا۔ خدا کی شان ہے یہ۔ کیسا عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک تھپڑ ماری، ایک پر پانکھ ماری۔ 4 لاکھ کی بستی تھی، ان کی آبادی تھی، پاپولیشن تھا۔
आंखें लोगों की अंधी हो गई जिब्राइल के एक पर मारते ही। रात का वक्त था, शाम का वक्त, सब भागे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर से जान बचा के। जिब्राइल ने कहा, हे अल्लाह के नबी आप घबराओ मत, आज फजर होने से पहले पहले ये पूरी कौम को मैं बर्बाद कर दूंगा। खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा है। आधी पौनी रात हो गई, हजरत जिब्राइल अमीन आए और ये 5 या 7 महानगर, पूरे शहर, उसको बिल्कुल जमीन के नीचे से, जैसे कि जेसीबी वाले कैसे मारते हैं, जिब्राइल ने बिल्कुल जमीन के नीचे से ये 5 या 7 शहर को उठाया। पूरे 7 शहर को एक साथ उठाना, ये जिब्राइल को अल्लाह ने ताकत दी है। और पूरे राज्य को, स्टेट को, प्रोविंस को उठाने में हजरत जिब्राइल की उंगली का एक ओरवे का किनारा, इतने से के ऊपर उन्होंने 7 शहर को उठा लिया। सोचो अल्लाह ने जिब्राइल को कैसी बड़ी ताकत दी है। और उठाने के बाद जिब्राइल लेकर के चले हवा में, पूरे 5 शहर को ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए। कितना ऊपर ले गए? ये जो आसमान हमको दिखता है उसके करीब ले गए, आसमान के करीब। जितनी ऊंचाई पर से कोई चीज गिरती है, इतना गिरने वालों को बहुत तकलीफ होती है। एक मार पर से कोई कूदेगा, कम लगेगा। 2 फ्लोर पर से कूदेगा, ज्यादा लगेगा। 50 मार की बिल्डिंग से कोई कूदेगा, खीमा हो जाएगा। अंदाजा लगाओ कि जिब्राइल कितना ऊंचे ले गए, आसमान के करीब ले गए जिब्राइल। तफसीरी रिवायतों में है कि सुबह सादिक के वक्त पर ये मुर्गे अजान देते हैं। खुदा ने मुर्गों को अजीब सलाहियत दी है, ये भी हदीस में है कि वो रात के आखिरी हिस्से में अजान देते हैं। इसलिए मुर्गे पाला करो ताकि अजान देवे और फजर के लिए उठना आसान हो जावे, तहज्जुद में उठना आसान हो जावे। और करीब में उसका पिंजरा रखो ताकि वो 4 बजे से अजान देना चालू करे और आंख खोले और उठ के फजर और तहज्जुद पढ़ो। तो रात के आखिरी हिस्से में मुर्गे चिल्लाते हैं, तो मुर्गों की आवाज कोई बड़ी थोड़ी होती है। 50-1 मीटर, बहुत तो इतने एरिया में 50-60 मीटर के एरिया में आवाज जाती है। तो जिब्राइल इतने ऊपर ले गए कि पहले आसमान के फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की आवाज सुनी। इतना ऊपर ले गए जिब्राइल। कुत्ते भौंकते हैं, तो सुबह सुबह में जो कुत्ते भौंक रहे थे, इनकी भौंकने की आवाज आसमान के फरिश्तों को सुनाई दी। इतने ऊपर जिब्राइल अमीन उनको ले गए। और कैसा ले गए? बिल्कुल सीधा लेकर के गए कि उनकी नींद भी टूटने नहीं पाई। गफलत में उनको अजाब देना था, और गफलत में अचानक जो अजाब आता है बड़ा डेंजर होता है। रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह न करे धरतीकंप आ जावे, कैसी बुरी हालत होती है। तो ये रात का आखिरी वक्त, सुबह सादिक से पहले पहले का वक्त, जिब्राइल ने सब शहरों को उठाया, ऊपर ले गए और ऊपर ले जाके यूं पलट दिया और आसमान के करीब से नीचे पटक के मारा उनको। और इस वक्त के
دیکھو دنیا کے اندر کسی چیز کی اونچائی اور نیچائی جو ناپتے ہیں وہ سمندر کے لیول پر سے مانگتے ہیں کہ سی لیول سے اتنا اونچے، سی لیول سے اتنا نیچے. تو اس وقت کے اوپر 420 میٹر ڈاؤن سی لیول سے نیچائی پر یہ 5-7 علاقے آج بھی ویسے ہی ہیں. جبرائیل امین اتنا اوپر آسمان پر لے گئے اور یوں پلٹ کر کے ان کو پھینک مارا دھڑام سے. دوسرا عذاب یہ آیا کہ جیسے کہ اینٹ مٹی میں سے بناتے ہیں، پھر بھٹے میں رکھ کر کے اس کو لال کرتے ہیں، تو بڑے بڑے پتھر اللہ کی قدرت سے بھٹے میں پکے ہوئے، ہر ایک پتھر کے اوپر نشان، ہر ایک پتھر پر نام، ہر آدمی کا نام لکھا ہوا، اور جس کا نام اسی کو جا کے وہ پتھر لگتا تھا. یہ دوسری سزا اللہ کے یہاں سے، ڈبل سزائی خدا کی طرف سے. یہ پتھر کیا تھے؟ ایٹم بم سے زیادہ خطرناک تھے، اور نام لکھے ہوئے پتھر. سوچو خدا کی کیا قدرت کہ 4 لاکھ کی آبادی، ہر ایک کو پتھر لگے، ہر پتھر پر نام، اور جس کا نام اسی کو وہ پتھر لگے اور نشان بھی بنے ہوئے. رات کے آخری حصے میں اللہ نے پوری قوم کو عذاب کے اندر تباہ کر کے ختم کر دیا، اور ایسا ختم کر دیا کہ آج تک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا مبارک زمانہ اور آج کا زمانہ 1453 سال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، اس کو ہونے آئے. 40 سال کی عمر میں اللہ نے حضور کو نبی بنایا، تو 1500 سال سے تقریباً ہمارے حضور کو ہونے آئے. حضور سے 600 برس پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1750 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500-700 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. سب کا ٹوٹل لگاؤ تقریباً 3500 سال کے قریب بیٹھتے ہیں لگ بھگ آگے پیچھے. آج تک یہ پورا علاقہ، پورا ایریا ایسا ہی کھنڈر اور ویران میں ہے. آج تک کالا کالا پانی، گھاڑا گھاڑا، جاڑا جاڑا پانی. ہمارے یہاں جو مد ہوتا ہے، شہد، ہنی، اس سے بھی زیادہ جاڑا اور گھاڑا پانی. دیکھو ہمارے یہاں پانی پتلا ہے تو آدمی اندر جاتا ہے، تیرنا نہیں آتا تو ڈوب جاتا ہے. لیکن اس قوم کا جو علاقہ ہے جہاں کالا کالا اور گھاڑا گھاڑا پانی ہے، وہ پانی اتنا گھاڑا ہے، اتنا جاڑا ہے کہ انسان اندر کودتا ہے تو ڈوبتا نہیں ہے. حالانکہ چھوٹا سا وہ دریا ہے، انسان نہیں ڈوبتا. اتنا جھاڑا اور گاڑا پانی ہے، اور کالے رنگ کا، جیسے آئل ہوئے، بدبو والا. اور آج بھی جب اس علاقے کے اندر جاتے تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا. ہم جمعہ کی نماز کے بعد گئے تھے وہاں پر، اس علاقے میں. جمعہ موتا میں پڑی، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور دوسرے جلیل القدر صحابہ کی قبریں ہیں. وہاں جمعہ پڑی اور پھر ان کی قبر پر ایصال ثواب دعا کی، اور پھر اس علاقے میں گئے تھے. جیسے ایریے میں گاڑی داخل ہوتی ہے قدرتی گھبراہٹ چالو ہو جاتی ہے، چین نہیں ہوتا طبیعت میں.
سکون نہیں ہوتا، دل نہیں لگتا. جیسے جیسے گاڑی اس ایریے میں آگے بڑھتی ہے گھبراہٹ بڑھتی جاتی ہے. یعنی آج 3,000-3,500 سال گزرنے کے بعد بھی عذاب وہاں معلوم ہوتا ہے. تو اندازہ لگاؤ کہ اس وقت کتنا خطرناک عذاب آیا ہوگا. اور ایک آدمی بھی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا. اکیلے حضرت لوط علیہ السلام اور جتنے ایمان والے تھے وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ جب عذاب شروع ہونے والا تھا تو حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نکل جاؤ، چھوڑ دو یہ شہر کو، چلے جاؤ. آپ روانہ ہو گئے. لیکن روانگی کے وقت کے اوپر ایک بات سکھائی گئی کہ کسی کو پیچھے دیکھنے کا نہیں، آگے دیکھ کے چلو. اس لیے کہ ابھی عذاب آئے گا، عذاب کے کڑاکے بھڑاکے ہوں گے، تو ابھی پیچھے نہیں دیکھنے کا. یہ بہت بڑی تعلیم ہے. آج کل ہم لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ایسی جگہ پر آدمی جلدی دیکھتا ہے کیا ہوا کیا ہوا. تو کہا کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے، کڑاکے بھڑاکے ہوئے تو سب آگے دیکھ کے چلنا ہے. یہ حکم تھا جبرائیل نے اللہ کی طرف سے دیا تھا. روانہ ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ میں چلی. بعض روایت میں کہ وہ چلی ہی نہیں، چونکہ وہ تو ایمان نہیں لائی تھی. اس کو تو اپنی قوم کی ہمدردی تھی، وہ قوم کے ساتھ رہی. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چلی ساتھ میں، کافی دور تک چلی. اور جب عذاب چالو ہوا، کڑاکے بھڑاکے چالو ہوئے، تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا. تو جیسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اتنے دور چلے جانے کے باوجود بھی ایک پتھر آیا اور اس کو اتنی زور سے لگا کہ وہ وہیں مر گئے. بھلے نبی کی بیوی ہے، اللہ کی بات نہیں مانے تو عذاب اس پر بھی آئے گا. خدا کی شان ہے. اور ابھی بھی جب ہم گئے تو ہمارے گائیڈ نے ایک جگہ گاڑی رکوائی ابھی وہ ایریے میں پہنچنے سے پہلے، اور وہاں ایک عورت کا پتھر کا پتلا بتلایا کہ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پتھر لگا تھا کافی دور باہر نکلنے کے بعد، اور وہاں یہ مری تھی. ایسے بھی وہ بے ایمان تھی اور اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا. تو پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. دیکھو اس میں خدا کی شان دیکھو، خدا اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہے. پیچھے کیوں نہیں دیکھنے کا کہ جو عذاب آنے والا تھا اللہ ایمان والوں کو وہ عذاب دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے. کتنی مہربانی خدا کی. اس لیے کہ کوئی تکلیف والی چیز دیکھنے سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. جس کے دل میں اللہ نے جو ہے رحمت رکھی ہو نا، انسانیت کے لیے رحمت، خیر خواہی، مانوتا کا درد جس کو کہتے ہیں، وہ تکلیف دیکھ کر کے بھی دکھی ہو جاتا ہے. اب اتنا بڑا عذاب آوے اور دیکھے تو دکھ ہوگا ہی ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرے ماننے والے فرما بردار بندوں کو مجھے عذاب دکھانا بھی نہیں ہے. اسی لیے کہا کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، سب آگے دیکھ کے چلو. روانہ ہو گئے. خدا کا عذاب آیا، ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ اس قصے کو بیان فرما کر کے سبق دے رہے، لیسن دے رہے ہیں. پہلے مکہ کے کافروں کو جو حضور کے زمانے میں تھے، بعد میں پوری امت کو، کہ یہ مکہ کے کافر لوگ بزنس، تجارت ان کا کام تھا. مکہ والے سب بزنس مین لوگ تھے. کافر لوگ سال میں کم سے کم 2 مرتبہ بزنس کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے. اور وہ زمانے کا سفر یعنی آج کی طرح تھوڑی کہ صبح بمبئی گئے شام کو آ گئے. دور دور چل کے جانے کا 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا.
تو مکہ والے دو بزنس کے پرپس پر سفر کرتے تھے، ایک شام سیریا کا اور ایک یمن کا، موسم دیکھ کر کے کہاں گرمی ٹھنڈی ہے۔ تو مکہ کے کافر لوگ جب سیریا اور شام جاتے تھے تو وہ جس راستے سے گزرتے تھے، پاس ہوتے تھے، تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی عذاب والی بستی سے گزرتے تھے۔ ان کو دیکھنے کو ملتا تھا، رات دن دیکھتے تھے، ہر سفر میں دیکھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تو یہ سارا عذاب دیکھتے ہو کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی پر کیسا عذاب آتا ہے، لہذا تم توبہ کر لو، میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، آخری نبی کے طریقے پر عمل کرو، آخری نبی کی مخالفت مت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا گیا اس واقعے کے ذریعے۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا کے رکھے، عذاب سے بچا کر کے رکھے، اپنی پکڑ سے بچا کر کے رکھے۔ لبنہ پٹھان کی طبیعت زیادہ سیریس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے۔ مختار انصاری کی والدہ ممتاز انصاری، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرماوے۔ شیخ شمس الحق اور فہیمہ خاتون، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے۔ اس ہفتے انتقال کرنے والوں میں بہت سے لوگ، اللہ سب کی مغفرت کرے، کہ میری طبیعت پر دو واقعے سے بہت اثر ہے اب تک۔ ہمارے نواپور دارالحسان کے ایک استاد مولانا زکریا صاحب کے ابا مولانا عبدالصمد صاحب، جو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے خلیفہ بھی ہوتے تھے، اور مدرسے کے لیے قربانی کا چندہ اور دوسرے چندے میں ہمیشہ بہت حصہ لیتے تھے۔ آچھود میں رہتے تھے، آمود میں کام تھا ان کا۔ خدا کی قدرت، وہ غالباً جمعرات کے دن اپنے بیٹے کو ملنے بھی گئے نواپور آچھود سے۔ خدا کی تقدیر دیکھو، بغیر شیڈیول کے ملنے چلے گئے، اور جاتے جاتے راستے میں باردولی رکے، کچھ مجھے ہدیہ دینا تھا، میں باہر تھا تو وہ دے کر کے گئے، اور اچانک گھر پہنچے اور انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ملاوی میں میرے خاص تعلق رکھنے والوں میں ایک چھوٹا بھائی صدر تھے، یہاں کھروڑ کے اصل رہنے والے، ان کا بھی جمعہ کے دن صبح صبح میں انتقال ہو گیا۔ بڑے محبت کرنے والوں میں سے تھے، علماء کے ساتھ جماعت میں وقت لگانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرماوے، ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر سے مجلس عشاء کے بعد ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب
واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شأن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة اللهم إني أسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشکر علی العافیہ۔ اے اللہ پوری امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جن پر جنات اور جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں اے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، شرارتوں سے حفاظت فرماؤ اے اللہ ہم سب کو زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، ہماری روزی میں برکت اور وسعت عطا فرمائیے، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ، محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ اے اللہ اس ملک میں صبح قیامت تک تمام ایمان والوں کو اور ان کی نسلوں کو، ان کی جان مال کو سلامتی اور عزت کے ساتھ باقی اور قائم فرماؤ، تمام مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی اے اللہ ہر طرف سے مکمل حفاظت فرماؤ، ہر طرح کی شرارت و فتنوں اور مکر سے اے اللہ یہ ہمارے تمام دینی شعبوں اور کاموں کی مکمل حفاظت فرماؤ، ہماری عمر میں روزیوں میں برکت عطا فرماؤ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔